تو معتکف کے لیے تو یہ ایک بہت زبردست مدنی پھول ہے، سب سے اہم پھول، کہ معتکف وہ خوش نصیب ہے کہ جس کو پانچوں نمازیں مسجد میں مل رہی ہیں، تو ہر نماز کے بعد وہ دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے۔ تو اب جو سمجھدار ہے، جو نیت کیے ہوئے کہ میں ہر نماز کا انتظار کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ وہ اس کا ثواب پائے گا۔ آپ بھی یہ نیت رکھیں، جیسے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں عصر کی نماز کا انتظار کر رہا ہوں کہ عصر پڑھوں گا، ابھی عصر انشاءاللہ ہو ہی جائے گی، زندہ بچے ہم تو ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ موت آ گئی تو پھر تو ساقط ہو جائے گی، ساقط کیا بلکہ وہ فرض ہی نہیں ہوگی اگر عصر سے پہلے موت آ گئی تو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اللہ عز و جل کے فرائض سے متعلق ایک یا دو یا تین یا چار یا پانچ کلمات سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر دے اور پھر لوگوں کو سکھائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یہ ارشاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کے بعد میں کوئی حدیث کبھی نہیں بھولا۔ یہ فضیلت جب سنی کہ فرائض کے متعلق ایک یا دو یا تین یا چار یا پانچ کلمات سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر لے اور پھر لوگوں کو سکھائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو سیکھنا اور سکھانا دونوں اس میں آ گیا۔ کتنی پیاری روایت ہے یہ۔ تو اب جو ابھی جیسے کہ شامل نہیں ہوئے کہ ہم آہستہ آہستہ شامل ہوں گے، ٹہل رہے ہیں، ادھر ادھر مصروف ہیں، تو وہ اس روایت کے سننے سے محروم رہے۔ اب کوئی بول دے کہ میں نے تو پڑھی بھی ہے، پڑھی بھی ہوتی ضرور ہے بعض اوقات، لیکن اس کا موقع ہوتا ہے کہ دل پر چوٹ کرے، پھر یہ اکٹھے مل کر بیٹھنا، تو ہر 40 پر ایک کا ولی ہونے کی روایت، تو اس کی برکتیں اپنی جگہ پر ہے۔ پھر ایک بولنے والے کا اثر، بولنے والے کا انداز، موقع، محل، اس کا بھی بڑا یعنی کہ اثر ہوتا ہے۔ پھر دن، پھر اعتکاف، تو اس لیے اس طرح کے معاملات اور اس طرح کے مواقع پر نفس کی باتوں میں نہ آیا جائے، اور جو حلقے ہوتے ہیں اس کو ضرور حاصل کیا جائے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا کون سا عمل پسند آ جائے۔ ہو سکتا ہے یہ عمل پسند آ جائے، ہو سکتا ہے فجر کے بعد چونکہ زیادہ گراں گزرتا ہے، نیند چڑھتی ہے، تھکن ہوتی ہے، تو یہ حلقہ زیادہ ہمارے لیے فضیلت کا باعث ہو جائے اور ہماری آخرت سنور جائے، کیونکہ وہ حدیث پاک میں کہ انما افضل الاعمال احمزها، یعنی افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو۔ اب جیسے کہ مغرب کے بعد تلاوت کی جاتی ہے، نفس پر بہت گراں گزرتا ہے، بھوک لگی ہوتی ہے تو بیٹھنے کو جی نہیں جاتا، پھر اس کے بعد نیتیں کروائی جاتی ہیں تو اور نفس پر گراں گزرتا ہے تو بیٹھا نہیں جاتا، تو اب تھوڑے سے رہ جاتے ہیں، باقی چلے جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ تھوڑے ہی بخشے جائیں، باقی رہ جائیں، کہ یہ زیادہ گراں اور نفس پر بار ہے نا، اس لیے اللہ کی رحمت کب نازل ہوتی ہے، کب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، ہمیں پسند نہیں۔ تو اس لیے کوشش فرمائیں کہ یہاں 4 دن کے بعد ہے، پھر آپ کو کون بولنے آئے گا، تو یہاں ہر حلقہ، ہر سلسلہ آپ جو ہے نا اس کو اپنائیے اور اس کی برکتیں لوٹیے۔ بعد میں آپ کو بہت یہ سب یاد آئیں گی باتیں، لیکن پھر وہ ٹائم نکل چکا ہوگا۔ اس بار آپ نے اعتکاف کیا، زندہ رہے، آئندہ رمضان مبارک نصیب ہو بھی گیا تو یہ ضرور تھوڑے کہ اعتکاف بھی نصیب ہو جائے گا، کوئی ضرور، وقت ملے نہ ملے، دل ہو نہ ہو، نیت بنے نہ بنے، گھر میں کوئی سی پریشانی آ گئی، مشکل آ گئی کہ آپ نہیں کر سکتے اعتکاف، تو یہ جو ملا یہ بس یہی غنیمت ہے، اسی کو آپ غنیمت سمجھیں
اور تمام حلقوں میں شرکت کی سعادت پاتے رہیں. لاپرواہی بے اعتنائی سے اپنے آپ کو بچائیے. یہ نیتوں پر بہرحال مجھے بڑا مطلب ہے کہ بہت درد ہوتا ہے. ساری تقریباً پبلک چلی جاتی ہے. اکثر تو تلاوت میں بھی باہر آ جاتے ہیں ادھر میدان میں, اور تلاوت کے بعد حالانکہ 12-15 منٹ مشکل سے تلاوت ہوتی ہوگی, تو اس میں بیٹھ جاتے ہیں, کچھ تعداد بیٹھ جاتی ہے. جیسے ہی وہ تلاوت ختم ہوئی, نیتوں کا ٹائم آیا, نیتوں میں ثواب بہت ہے, تو یہ بالکل نفس کان پکڑتا ہے, کیا ہوتا ہے پتہ نہیں. یہ سب کھانے کی طرف بھاگتے ہیں, حالانکہ کھانا بھی نہیں ملتا جب تک نیتیں ختم نہ ہو جائے. خواہ بھاگتے ہیں. اتنا بڑا ثواب کا پہاڑ چھوڑ کر یعنی کہ وہ رائی کے ذرے کی طرف بھاگتے ہیں. تو یہ کیا ہوگا آپ کا, جب اللہ کے گھر میں بھی اتنی ہرس کھانے کی پڑی ہے اور کھانا بھی نہیں مل رہا, تو باہر پتہ نہیں کیا حالت ہوتی ہوگی, اللہ بہتر جانے. تو ایسا نہ کریں. وہ بیچارہ جو نیت سنا تھا اس کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہوگا کہ کوئی سنتا ہی نہیں میرے کو, تھوڑے سے بیٹھتے ہیں بس. تو ہمت کریں, اپنے نفس کو تھوڑا آنکھ دکھائیں کہ تو مجھے مسجد کے باہر تو آج تک تنگ کرتا رہا, تو مجھے مسجد میں بھی نہیں بیٹھنے دیتا. 1.5 سے 2 منٹ لگتے ہوں گے نیتیں کروانے میں, کوئی لمبا ٹائم نہیں لگتا, اس میں بھی تو نہیں بیٹھنے دیتا مجھے. تو زبردستی بیٹھ جایا کرو, دل لگے نہ لگے آپ بیٹھ جایا کریں. اب بعض بیٹھنے والے بھی بہت یعنی کہ وہ آزمائش والے ہوتے ہیں, نیتیں ہو رہی ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی دیکھا میں نے. تو پھر تو بیٹھنا نہ بیٹھنا, کوئی بیٹھنے کا تو فائدہ نہیں ہوا نا. وہ باتیں کرے گا تو نیت تو نہیں کر پائے. وہ تو سر جھکا کر ذہن کو بالکل خالی کر کے نیتوں کی طرف ہماتن گوش ہو جائے, متوجہ ہو کر سنے تو ہی حسب حال نیتیں کر پائے, ورنہ بہت دشوار ہے. ادھر دیکھتے ادھر, اب بعض بولتے ہو کہ نیتیں سن تو رہے, اپنے چلتے چلتے سن لیتے ہیں. تو چلتے چلتے ہوئے نیتیں تھوڑی ہو پائیں گی. چلتے چلتے ادھر دیکھتے ہوئے ادھر دیکھتے ہوئے, کھانے طرف اسپیڈ سے جاتے ہوئے, تو یہ تو خالی کان میں آواز جانا مقصود نہیں ہے نا, سمجھنا مقصود ہے. سمجھنے کے لیے یکسوئی ضروری ہے. تو میں امید کروں آپ نیتیں کریں گے کھانے کی,